إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مسجد میں حاضر ہونا، عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا، رب العالمین اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا وہ ایک انتہائی خطرناک گناہ کے بارے میں. ایک ایسا گناہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، ایک ایسا گناہ جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک ایسا گناہ جو انسان سے غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، خاص طور سے جنات کی، شیاطین کی عبادت کرواتا ہے. ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے نہ جانے ہمارے مسلم معاشروں کے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے اچھے خاصے بھلے بھولے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ان کا خاندان جدا ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان رنجشیں ہو گئیں، طلاق ہو گئی. بہت سارے ایسے مسلمان بھائی تھے ہمارے جن کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا. وہ گناہ ہے جادو. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے شمار کیا ہے. یعنی وہ گناہ جو انسان کی زندگی، انسان کی دنیا کی عبادتیں اور اس کی آخرت مکمل طور سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اتنے خطرناک گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ قال الشرک باللہ والسحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک اور تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد جادو کا تذکرہ کیا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جادو، ابھی میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ایک انسان کافر ہو جاتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں رہتا اس کے کافر ہونے میں، اور مشرک تو وہ پہلے ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلا دیتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا امن، سکون، چین، ان کی دنیا تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایسا گناہ، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ انسان کی دنیا کی عبادتیں، دنیا کے اعمال اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے.
سوال یہ ہے کہ جادو ہے کیا؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جادو ایک جادوگر اور شیاطین کے درمیان ایک کانٹریکٹ کا نام ہے، ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر کے درمیان اور شیاطین کے درمیان، دونوں کے درمیان کانٹریکٹ یا معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین انسان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ انسان جناتوں کی یا شیطانوں کی خدمت کر کے ان سے اپنے مطلب کے کام نکلوائے گا۔ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے کام آنے کا۔ قیامت میں اللہ رب العالمین جب انسانوں اور جناتوں کو، شیاطین انسانوں کو اور شیاطین جناتوں کو جب کھڑا کریں گے تو دونوں ایک دوسرے پر الزام دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب العالمین ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیاطین یہ کہیں گے کہ صرف ہمارا کردار نہیں ہے، اور انسان یہ کہیں گے کہ ہم نے شیاطین کے بہکاوے میں آ کر انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ آخر میں یہ اعتراف کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو فائدہ، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو یا تیرے بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو جادو کا ایک آسان سا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص، انسانوں میں سے وہ شخص جو شیاطین کی خدمت کرے، اور شیاطین میں سے وہ شخص انسانوں کی تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جادو وجود میں آتا ہے۔ اس کو میں تفصیل کے ساتھ اور آگے آنے والی گفتگو میں سمجھاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جب شیاطین کو، جب انسانوں کو بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اپنے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات کو آسمان پر حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ تمام مخلوقات نے اللہ رب العالمین کا حکم تسلیم کیا، لیکن ابلیس نے، جو اصل میں جناتوں میں سے تھا، اس نے اللہ رب العالمین کا حکم تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے پیارے لفظوں میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ تمام مخلوقات نے اللہ رب العالمین کے حکم پر سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، کیونکہ اس نے گھمنڈ کیا تھا اور اس کا شمار کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا گھمنڈ کیا تھا۔ گھمنڈ یہ تھا کہ اے اللہ رب العالمین میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے جلایا جائے تو وہ ہوا میں بلند ہوتی ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہوا میں اڑایا جائے تو وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تو ایک ہوا میں بلند ہونے والی چیز نیچے گرنے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ گھمنڈ تھا اس کا، یہ عقل کی یہ اس نے اپنی عقلی دلیل دی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا شخص۔ اس کے بعد جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں گمراہ کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان ابلیس تینوں کو حکم دیا کہ اب تم تینوں جنت سے نکل جاؤ اور نیچے زمین میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے ان سے کہا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اسے بطور سزا جہنمیوں میں شمار کیا،
تو اس نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا تھا. اس ابلیس کے کردار کو اگر آپ دنیا میں سمجھ سکتے ہیں تو آپ جادوگر کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ آپ جادوگر کو نہیں سمجھ سکتے, نہ ہی جادو کو سمجھ سکتے ہیں. جادو کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. جادوگر ہوتا کون ہے, عمل کیا کرتا ہے, اور شیطان اس دنیا میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی شخص ان تینوں چیزوں کو سمجھے بغیر جادو کو سمجھنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں ہے, اس کے سامنے مکمل حقیقت واضح نہیں ہو پائے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو شیطان انسان ہوتا ہے, یہ بڑے شیطان کے اہداف اور مقاصد کی اس دنیا میں تکمیل کرتا ہے. تو ابلیس نے اللہ رب العالمین سے سب سے پہلا جو وعدہ کیا تھا وہ یہ وعدہ کیا تھا, جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, کہ اے اللہ رب العالمین میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس کے وعدے کا تذکرہ کیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ابلیس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا, سوائے ان بندوں کے جو اللہ رب العالمین تیرے حقیقی فرما بردار ہوں گے, مخلص یا متقی بندے ہوں گے. یہ شیطان کا پہلا ہدف ہے, سب سے پہلا ٹارگٹ شیطان کا یہ کیا ہے کہ وہ ایک انسان کو, خاص طور سے مسلمان کو, اللہ رب العالمین کی ہدایت کے راستے سے ہٹا کر اسے جہنم کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یہ سب سے پہلا مقصد ہے. اسے توحید سے پھیرے گا, اسے توحید سے اگر نہیں پھیر سکا تو اسے گناہوں میں مبتلا کرے گا. اگر اسے گناہوں میں نہیں مبتلا کر سکا تو اسے توحید سے اس طرح پھیرے گا کہ اسے شرک میں مبتلا کرے گا. اگر شرک میں بھی مبتلا نہ کر پایا تو کم از کم اس سے چھوٹی بہت بدعتیں کروائے گا. آج مسلم معاشروں میں اس کی بہت وضاحت کے ساتھ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. شیطان کتنے عجیب طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ شیطان کا پہلا مقصد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو, اسے دشمن سمجھو. دشمن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو, اس کی چالاکیوں کے بارے میں, اس کے حملے کے بارے میں, اس کی عادتوں کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں جانو, تب تم اپنے دشمن کو پہچان سکو گے. ایک وہ شخص جو اپنے دشمن کو پہچانتا نہ ہو وہ اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے دشمن کو پہچاننے کا حکم دیا ہے. کیوں پہچاننے کا حکم دیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جن ہے, یہ جو شیطان ہے, یہ اپنے متبعین کو اہل جہنم میں سے بنانا چاہتا ہے, اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جنت دینا چاہتے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے کہ شیطان انسانوں کو اللہ رب العالمین کی ہدایت سے بھڑکانا چاہتا ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے. وہ اس کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کرتا ہے, کبھی دولت کو, کبھی خواتین کو, کبھی انسان کی خواہشات کو, کبھی حرام چیزوں کو, بہت سارے طریقے استعمال کرتا ہے. دوسرا مقصد شیطان کا اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ کر اپنی خود کی عبادت بندوں سے کروائے. اور ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو جناتوں کی حقیقی معنوں میں آج بھی عبادت کرتے ہیں, جناتوں کو سجدہ کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. آگے میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ کچھ مسلمان ایسے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی جگہ میں اترتے تھے تو وہ جناتوں سے حفاظت اور پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے خوف میں اضافہ ہوتا تھا. مثال کے طور سے پرانے زمانے میں کچھ لوگ جب وادیوں میں اترتے تھے, جنگلات میں اترتے تھے, یا سفر کرتے وقت کسی اجنبی جگہ میں اترتے تھے, تو اس علاقے یا اس آبادی کا جو بڑا جن ہوتا تھا اس کا نام لے کر دعائیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ اس سے ان کے خوف میں اضافہ ہوا, ان کے دل میں اور ڈر پیدا ہوا مخلوقات کا. اور جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا
اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے ذریعے اسے عجیب عجیب طریقوں سے ڈراتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے مشرک کی ایک مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کہ ایک وہ شخص، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ایک وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ایک اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں دے دیا ہو، ایک اللہ رب العالمین کا حکم مانتا ہو، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا معبود صرف ایک ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ اسی ایک معبود کو خوش کرے. اور ایک وہ شخص جس کے بہت سارے مالک ہوں، بہت سارے معبود ہوں، وہ ہر ایک کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ایک یہ شخص جس کا ایک ہی معبود ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ میری پوری توجہ، میری پوری ڈیوٹی، میری زندگی کے معمولات اس کو خوش کرنے میں لگ جائیں. مومن کی مثال ایسے ہی ہے، موحد کی مثال ایسے ہی ہے. اس کے یہاں کوئی معبود نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العالمین کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتا ہے. اس کے مقابل میں ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، اپنا مالک تسلیم تو کرتا ہے، لیکن اپنی ضرورتیں، اپنے سجدے، اپنی عبادتیں مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں سے وابستہ کر رکھا. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو اگر سر درد ہو تو وہ فلاں قبر پہ جائیں گے، اگر اولاد نہ ہو تو فلاں بابا کی عرس پہ حاضری دیں گے، اگر شادی میں تاخیر ہو تو فلاں جگہ جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے. ہر جگہ کے عرس میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میلوں میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بابا، کوئی مخلوق ان سے ناراض نہ ہو جائے. کیا یہ شخص اور موحد برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ایک موحد جس نے اپنی تمام عبادتوں، جس کی تمام توجہوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہو، ایسا شخص سکون، اطمینان اور انتہائی اطمینان میں رہتا ہے. لیکن ایسا شخص جو بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ ڈسٹرب رہتا ہے، بے سکون اور اطمینان میں نہیں رہتا. تو جنات کی عبادت کرنے والا ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور جنات کا ایک مقصد یہی ہے کہ دنیا میں بندوں سے اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی عبادت کروائے. یہ دوسرا مقصد. تیسرا مقصد کیا ہے شیطان کا؟ کہ میاں بیوی کے درمیان یا مسلم معاشرے کے درمیان یا بہن اور بھائیوں کے درمیان جدائی کروانا. بہت مشہور حدیث ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور ہر دن کی رپورٹ طلب کرتا ہے اپنے تمام چیلوں سے. اس میں وہ چیلا جو یہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، ایسے شخص کو ابلیس سب سے زیادہ نمبر دیتا ہے، سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک مسلمان، ایک مومن میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی. چوتھا مقصد شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کو جسمانی تکلیف پہنچائے، جسمانی اذیت پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من بنی آدم مولود الا ويمسه الشیطان حين یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان. کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان کچوکے لگاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے شیطان کے تکلیف دینے سے. یہ شیطان کے 4 بڑے مقصد ہوتے ہیں اس دنیا میں تمام انسانوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ. ان مقصد میں جو شخص شیطان کی مدد کرتا ہے اسے جادوگر کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مقصد میں جو شخص شیطان کی مدد کرتا ہے اسے جادوگر کہا جاتا ہے. تو شیطان عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، انسان، ایک ہے جنات، ایک ہے فرشتے. فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا.
ان میں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, بلکہ انسانوں کے گھروں میں رہتے ہیں. اسی طرح انسان ہے, انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا. انسان کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں, لیکن انسانوں اور جنات کے درمیان ایک خاص چیز ہے, دونوں میں ایک مشترک چیز, وہ یہ ہے کہ دونوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. جناتوں میں جو برے ہوتے ہیں انہیں عربی زبان میں شیاطین کہا جاتا ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی جو لوگ برے ہوتے ہیں انہیں عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے. تو شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے, وہ جناتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور جناتوں کے افراد. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کیا کہا, شیاطین الانس والجن, انسانوں میں سے بھی شیطان اور جناتوں میں بھی شیطان. تو شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے. جناتوں کی جو نسل ہے ان میں جو لوگ بگڑ جائیں, جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوں, جو اللہ رب العالمین کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہیں, انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. جس طرح انسانوں میں نیک لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں ہم انہیں مومن کہتے ہیں, اور جو برا ہو اللہ رب العالمین نے اسے شیطان کہا ہے. تو یہ دونوں شیطان, جناتوں والے شیطان اور انسانوں والے شیطان, یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ نے شیطان کا مقصد سمجھ لیا. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے, اپنے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی عبادت کروائے. اور جادوگر یہی کرتا ہے. جادوگر کیا کرتا ہے, اپنے جادو میں طاقت حاصل کرنے کے لیے, قوت حاصل کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. اس کی ایک مثال سے سمجھیے. ایک مومن بندہ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کا قرب, اللہ رب العالمین کی رحمت, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. اپنا وقت, اپنی جان, اپنی دولت, سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تاکہ اسے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو, اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہو, اسے اللہ رب العالمین کی جنت حاصل ہو. اسی طرح ایک انسانوں میں سے شیطان جنات کی یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے, اسے سجدہ کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کا حکم مانتا ہے تاکہ اسے شیطان کا قرب حاصل ہو, شیطان کا تقرب حاصل ہو. اس کے نتیجے میں شیطان کیا کرتا ہے, اس انسان کو کچھ منتر سکھاتا ہے, کچھ کلمات سکھاتا ہے, جن کلمات کو اگر وہ کسی چیز پر پڑھ دے تو ایک انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ایک انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, اس کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اسی کو جادو کہتے ہیں. جادو حقیقت میں کیا ہے, جنات یا شیاطین ایک انسان کو اپنی خدمت کے بدلے کچھ کلمات سکھاتے ہیں. یہ کلمات کیا ہوتے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں, بہت ساری دعائیں, سونے کی, سو کر جاگنے کی, کھانے پینے کی, بہت ساری دعائیں, ہر لمحے کے لیے ایک دعا ہے. ان دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے. آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب ایک مسلمان دعائیں کرے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اللہ رب العالمین کی صفتوں کا تذکرہ کرے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں, ان کے ذریعے دعا کرو. ایک مسلمان جب اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے, تو اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. مثال کے طور سے ایک مسلمان اگر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے, میری مغفرت فرما, تو رزاق ہے, مجھے روزی سے نواز, تو ارحم الراحمین ہے, مجھ پر رحم فرما, یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اللہ رب العالمین بہت جلدی ایسے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں.
اسی طرح جو جادوگر ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے منتر میں، اپنی دعاؤں میں بڑے بڑے جناتوں کے ناموں کا تذکرہ کرتا ہے، بڑے بڑے ناموں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی بڑائی بیان کرتا ہے، تب جا کے اس کے جادو میں اثر ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ جادوگر کیسی کیسی حرکت کرتے ہیں تو شاید آپ اس کو برداشت نہ کر پائیں۔ ایک جادوگر اسی وقت اچھے طریقے سے پاورفل جادوگر ہو سکتا ہے جب تک وہ شیطان کی عبادت نہ کر لے یا اپنے آپ کو کفر تک نہ پہنچا لے۔ جادوگر اسے حکم دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توہین کرو، وہ توہین کرتا ہے۔ جادوگر اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی توہین کرے تو وہ قرآن مجید کی بھی توہین کرتا ہے۔ قرآن مجید کی توہین بڑے عجیب عجیب انداز میں کرتا ہے کہ آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی توہین کرتا ہے کہ خواتین کے جو خاص ایام میں جو خون ہوتے ہیں ان خون سے جادوگر قرآن مجید لکھتا ہے۔ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس پوری تصویریں موجود ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بالکل سچا واقعہ، اور میں منبر پہ کھڑا ہوں۔ ہمارے ایک دوست کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی ہے۔ یہ وصیت ہے کہ جب تم یہ گاؤں کا گھر بنانا تو پورا گھر توڑ دینا، اس حمام کو باقی رکھنا، اس حمام کو تکلیف مت پہنچانا، اس کو ایسا کیسے ہی باقی رکھنا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے پریشان ہوئے کہ یہ عجیب سی وصیت ہے، پہلی مرتبہ سنی جا رہی ہے۔ وہ گئے ہمارے ساتھی کے پاس اور ہمارے ساتھی سے ذکر کیا۔ ہمارے ساتھی نے کہا یہ بڑی عجیب وصیت ہے، نامعقول وصیت ہے، آپ پورا گھر توڑ دیں اور پورا حمام بھی توڑ دیں اور نئے سرے سے پورا گھر بنائیں۔ انہوں نے پورا گھر توڑا، پورا حمام توڑا۔ جب حمام توڑا تو دونوں پیر رکھنے کی جگہ میں آدھا آدھا قرآن مجید نکلا۔ اتنی توہین کرتے ہیں یہ جادوگر قرآن مجید کی۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کلما کان الساحر اکفر واخبث واشد معادات للہ ورسولہ ولرسول اللہ ولرسولہ وللمؤمنین کلما کان سحرہ اقوى وانفل۔ یعنی یہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ جادو کے بہت ماہر تھے۔ جناتوں سے ہمیشہ ان کا پانگا ہوتا تھا، ہمیشہ جناتوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی، جنات ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے کئی کتابوں میں اپنے تجربات کو ذکر کیا ہے، تو تجربے کے طور سے انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ ایک جادوگر جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا کفر کرے گا، جتنا زیادہ خبیث ہوگا، جتنا اللہ کا دشمن ہوگا، جتنا اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا، جتنا مومنوں سے نفرت کرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا جادو طاقتور اور پاورفل ہوگا۔ تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا بلکہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اس عبادت کے بدلے میں شیطان اس کی کچھ مدد کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت مشہور جملہ سنا ہوگا، کچھ لوگ جو روحانی علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، روحانی علاج، بابا گیری، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں ایسے کون لوگ رہتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاک جنات ہیں۔ یہ چیز صرف اور صرف گمراہی کا نتیجہ ہے۔ موکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں اور میں جناتوں کے ذریعہ خدمت لیتا ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شخص خود جناتوں کا یا شیاطین کا غلام ہوتا ہے، شیاطین اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنی عبادتیں کرواتے ہیں اور اس کی عبادت کے بدلے میں اس کا کچھ کام کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شیطان میرے تابع ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جناتوں کا غلام ہوتا ہے، وہ شیاطین کا غلام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جادوگر، جو لوگ جادو سکھلا رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، جب وہ لوگوں کو جادو سکھلا رہے تھے تو انہوں نے صاف طور سے جادو کے بارے میں کیا کہا؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم ایک آزمائش ہیں، ان چیزوں کو مت سیکھو، ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز انہوں نے ذکر کیا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ، کہ وہ جو لوگ آئے تھے ان دونوں سے جادو سیکھنے کے لیے وہ ایسی چیز سیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جادو اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ رب العالمین کی اجازت ہو. بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے، بغیر اللہ رب العالمین کی تقدیر کے کسی شخص پر جادو اثر نہیں کرتا. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے زندگی کے آخری لمحات تک، کہ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. اگر اللہ رب العالمین محفوظ رکھنا چاہے تو دنیا میں بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور انسان کی اپنی حفاظت کے بہت سارے طریقے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کروں. تو یہ جادو کے بارے میں ایک عمومی چیز تھی. سوال یہ ہے کہ جادوگر کیا خوش نصیب ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی زندگی بہت منحوس ہوتی ہے، ان کے گھر میں بہت پرابلم ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی زندگی بہت منحوس ہوتی ہے، بہت ڈسٹرب رہتے ہیں. ان کے چہرے پہ ایک عجیب طرح کی منحوسیت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ راتوں میں اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت. وہ راتوں میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ایسا شخص جو شیطان کی عبادت کرے وہ زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو کی حقیقت سمجھنے اور اس کی خطرناکی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، یہ جو موضوع ہے حقیقت میں بہت لمبا موضوع ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت پہلو ہیں اس سے، جادو، اس کا علاج وغیرہ. ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مطلوبہ وقت میں اس کو پورا کر سکوں، لیکن میں ایک اہم چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ دین سے دور ہو چکا ہے، توحید سے دور ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے. اور جب اللہ رب العالمین کی رحمت روٹ جائے تو شیطان کے گمراہ کرنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے تقریباً ہر گلی میں، ہر علاقے میں آپ کو روحانیت کے نام پر علاج کرنے والے مل جائیں گے. کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی دھاگا دے رہا ہے، کوئی عجیب عجیب نقشے بنا کر دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیسے پہچانے گا کہ سامنے والا شخص جو روحانیت کے نام پر علاج کر رہا ہے وہ حقیقت میں علاج کرنے والا نہیں ہے، روحانی علاج کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ جادوگر ہے؟ سامنے والا آدمی کیسے پہچانے گا؟ جادوگر کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی شیطان کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غنڈے کے لباس میں نہیں آئے گا، وہ نیک شخص کے لباس میں آئے گا. داڑھی والا بھی ہوگا جادوگر، عبادتیں کرنے والا بھی ہوگا، نماز میں پہلی صف میں بھی آپ کو نظر آئے گا، حج و عمرہ کرنے والا بھی ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جادوگر ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز، تبلیغ اور جماعت میں نکلنے والا بھی ہوگا، بلکہ ان کا امام بھی ہوگا، لیکن حقیقت میں اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہ شخص جادوگر ہے، وہ تعویذیں لکھنے والا ہوگا. میں آپ کے سامنے مختصر اوقات میں، مختصر وقت میں چند علامتیں ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص جو روحانیت کے نام پر، جو قرآن کے نام پر علاج کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں یہ شخص جادوگر ہے. سب سے پہلی علامت کسی بھی جادوگر کو پہچاننے کی، جب اس کے پاس کوئی شخص علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ اس سے اس کا نام، اس کی ماں کا نام اور اس کی عمر پوچھتا ہے. یہ سب سے پہلی علامت اور سب سے آسان علامت ہوتی ہے کہ مریض سے اس کا نام پوچھا جائے، اس کی ماں کا نام پوچھا جائے اور اس کی عمر پوچھی جائے. کیوں؟ کیونکہ شیاطین میں عمل اسی طرح سے ہوتا ہے. جو جادو ہوتا ہے وہ حقیقت میں، جو جادو ہوتا ہے وہ حقیقت میں ایک انسان کے ناموں کے الفاظ، اس کی ماں کے ناموں کے الفاظ ملا کر دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے، تب جا کے جادو اثر انداز ہوتا ہے. یہ پہلی علامت اور سب سے آسان علامت ہوتی ہے کسی جادوگر کو پہچاننے کی، کہ وہ مریض سے اس کا نام پوچھے، اس کی ماں کا نام پوچھے اور اس کی عمر پوچھے. ایک وہ شخص
جو قرآن کی روشنی میں علاج کرنے والا ہوگا اسے اس سے مطلب ہی نہیں ہوگا کہ سامنے والے کا نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی والد کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے۔ اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی جیسی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جاتا ہے وہ صرف مرض کو یا بیماری کو چیک کرتا ہے، وہ سامنے والے سے اس کی عمر وغیرہ نہیں پوچھتا۔ قرآن کے ذریعے علاج کرنے والا شخص وہ قرآن مجید پڑھے گا، وہ قرآن مجید پڑھ کر اس پر دم پڑے گا، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے اور سامنے والے کی عمر کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم سے اس کی عمر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت، وہ مریض سے ایسی چیز طلب کرے گا جس میں کسی انسان کا یا تو خون شامل ہو یا پسینہ شامل ہو۔ خون شامل ہو یعنی ناخن یا بال یا انسان کی چمڑی، یا پسینہ شامل ہو جیسے ہاتھ کی بنگڑی، کڑھا، پہننے کے زیور، انسان کے اندر کے کپڑے، چپل، لاکٹ یا بہت ساری چیزیں، ایسی چیز جس میں کسی انسان کا یا تو خون شامل ہو یا پسینہ شامل ہو، ایسی چیز اگر کوئی شخص علاج کے لیے طلب کرے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ذریعے علاج کروانے والا شخص، اسے ان تمام چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس شخص پر جادو کیا جاتا ہے یا جس شخص کا جادو کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ایسی چیز موجود ہو جس میں اس کا پسینہ شامل ہو یا اس کا خون شامل ہو، کیونکہ اس شخص کو حاضر نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم اس کی چیز کو حاضر کر دیا جائے۔ یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز، جادوگر، علاج کرنے والا مریض سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جس کا حاضر کرنا ناممکن ہو یا انتہائی دشوار ہو۔ جیسے کبھی کبھی وہ اندھا بندر طلب کرے گا، یا لنگڑا مرغا طلب کرے گا، یا لنگڑا ہدہد طلب کرے گا، یا کسی خاص نسل کا پرندہ طلب کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1000 کلومیٹر دور کسی جنگل میں کسی خاص قسم کی جڑی بوٹی طلب کرے گا اور یہ کہے گا کہ ابھی کے ابھی اسے حاضر کرو۔ ایک مریض جو کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے، کبھی اپنی بیٹی کی وجہ سے، کبھی اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، اسے نہیں پتا کہ یہ سامنے جو علاج کروانے والا ہے وہ شخص حقیقی معنوں میں جادوگر ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس وقت مجبور ہو جاتا ہے۔ جادوگر انسان کو مجبور کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک انسان مجبور ہو جائے گا تو وہ اس سے اپنی مرضی کے کام کروا سکتا ہے یا اپنی مطلوبہ رقم نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور سے اس سے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرے گا کہ اتنی رقم حاضر کرو، میں یہ چیز کر کے دکھاتا ہوں، یا فلاں چیز کرو۔ فلاں چیز کا مطلب غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ وہ حکم دے گا کہ خطبے کے درمیان گفتگو کرنا منع ہے، ذکر و اذکار پڑھنا منع ہے، تو وہ حکم دے گا کہ اس مرغ کو یا اس ہدہد کو فلاں شخص کی قبر پہ جا کے ذبح کیا جائے۔ اس طرح سے وہ ایک انسان کو مجبور کرے گا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ذبح کرے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا کیا ہے، شرک ہے۔ یہ تیسری علامت۔ چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی قرآن مجید پڑھتا ہے، جادوگر جو علاج کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کس طرح پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید کبھی کبھی بہت تیزی کے ساتھ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ شروع کرے گا، وَلَضَّالِّينَ تک ایک سانس میں پڑھے گا، پھر سورہ بقرہ شروع کرے گا، 5 منٹ کے لیے خاموش رہے گا، پھر آگے والی آیتیں پڑھے گا، چھوڑ پکڑ کے قرآن مجید پڑھے گا۔ سامنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے بہت زیادہ قرآن مجید یاد ہے۔ یہ جو بیچ میں وہ خاموش رہتا ہے، یہ بیچ کی خاموشی میں وہ اپنے جنات اور اپنے بزرگوں کے ناموں کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن مجید اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ الٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی وَلَضَّالِّينَ سے شروع کر کے الحمدللہ رب العالمین پر ختم کیا جاتا ہے۔ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اسے قرآن مجید بہت اچھی طرح یاد ہے، یہ سیدھا بھی پڑھ سکتا ہے، الٹا بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے اس کے علاوہ پڑھنا یہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے۔
تو وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ حقیقت میں قرآن مجید کی توہین کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن مجید بہت اچھی طرح پڑھتا ہے۔ ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ جادوگر تمتماتا ہے۔ تمتمانے کا مطلب بہت تیزی کے ساتھ کوئی عبارت پڑھتا ہے، ایسی عبارت جو نہ اردو زبان کی ہوتی ہے نہ عربی زبان کی ہوتی ہے، سامنے والے کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے جادو کی، کیونکہ قرآن مجید تو بہت واضح اور آسان لفظوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے چھوڑ پکڑ کی اور تمتمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جادوگر یہ جو بیچ بیچ میں علاج کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جادوگر بیچ میں اپنے جناتوں کا نام لے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر مریض کو، آنے والے شخص کو، اس کا نام، اس کی بیماری، وہ کس جگہ سے آیا ہے، اس کو پہلے کون سی بیماری ہے، اس کے گھر میں کون کون رہ رہا ہے، ہر چیز کی خود ہی خبر دے دیتا ہے کہ تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کو فلاں بیماری ہے۔ یعنی وہ آ کر بیٹھتا ہے، مریض کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی پوری فائل وہ کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے جادوگر کی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ جنات اور شیطان کو حقیقی معنی میں سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ ایک جنات لگائے ہیں، اسے ہم عربی زبان میں قرین کہتے ہیں، ہمزاد کہتے ہیں۔ اس ہمزاد کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر انسان کی چھوٹی بڑی گہری خفیہ چھپی ہوئی ہر طرح کی باتوں کو جانتا ہے، ہر طرح کی باتوں کو جانتا ہے، اس کا نام جانتا ہے، اس کی حرکتیں جانتا ہے، اس کے راز و نیاز ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ جو شخص اس کے پاس علاج کرنے کے لیے آتا ہے، جناتوں کے ذریعہ کہہ کر اس کے ہمزاد سے اس کے بارے میں پوری رپورٹیں لے لیتا ہے، اور اس کی جو جنات یا شیاطین جو اس کے کارندے ہوتے ہیں، یہ آ کر اس جادوگر کو اس کی پوری رپورٹ دے دیتے ہیں۔ سامنے والا یہ شخص سمجھتا ہے، مریض یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو علاج کرنے والا ہے یہ تو بہت پاورفل ہے، اس کو تو سب پتا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے وہ شخص اس کی نس پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر یہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے۔ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کو نس پکڑتے ہی تمام چیزیں پتہ چل گئی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پرانے زمانے سے چل رہی ہے، نئی چیزیں نئی شکلوں میں سامنے آتی ہیں۔ عربی زبان میں ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الطب السحر، یعنی علاج اور معالجے میں جادو کا استعمال۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جناتوں کی بہت گہرائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کر سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو جیسی خطرناک چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کسی جادوگر کے پاس جانا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی جادوگر کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس کسی چیز کو جاننے کے لیے جانا جو حادثہ آپ کے گھر میں ہو چکا ہو، اور حادثہ آپ کے گھر میں ہوا ہو، اس کے بارے میں کسی کو نہ معلوم ہو، وہ غیب ہو، اس غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے کسی انسان کے پاس جانا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ مثال کے طور سے کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ اپنی چوری کیسے ہوئی اسے معلوم کرنے کے لیے کسی بابا کے پاس جائے، کسی شخص کے پاس جائے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس صرف جانے سے ایک مسلمان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتى عرافا او کاہنا فسأل، مجھے الفاظ برابر دھیان میں نہیں آ رہے، کہ جو شخص کسی جادوگر کے پاس جائے، کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں صرف پوچھے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ وہ شخص جو کسی غیب کی خبریں جاننے والے کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے، اس کی تصدیق کر دے، تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی
وحی کا اور دین کا انکار کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن یا اہل ایمان شمار نہیں کیا ہے جو شخص کسی کے لیے جادو کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من تکہن او تکہن له او سحر او سحر له, یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کاہن کے پاس جائے اور جس کے بارے میں کاہن خبر دے, اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے. تو دونوں شخص, علاج کرنے والا بھی اور مریض بھی, دونوں شخص اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس خطرناک چیز سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی یا ہمارے وہ مسلمان گھرانے جو اس میں پریشان ہیں, رب العالمین ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما. رب العالمین ہماری کئی بہنیں, خوبصورت بہنیں, قابل لائق بہنوں کی زندگی اس چیز سے اجڑ چکی ہے, رب العالمین انہیں سکون اور سلامتی نصیب فرما, انہیں عافیت سے نواز. رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں, رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما. رب العالمین اس مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت فرما, اس مسجد کو تعمیر اور اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کی مغفرت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يغفر لكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم.